وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی راہ پہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مسلمان بنا دے، ہم رمضان کے مسلمان نہ ہوں، ہم اسلام کے مسلمان ہوں، ہم ایمان کے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک سا کر دے، یہ نہ ہو کہ اب مسجدیں خالی ہیں، رمضان میں مسجدیں بھری تھیں۔ آج کل مسجدوں میں فجر میں جائیں تو وہی پرانے نمازی ملیں گے، رمضان والا کو اکا دکا رہ گیا ہے، باقی چلے گئے۔ اسی مسجد میں رمضان کے جمعے تھے تو جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہی تعداد ہے، شاید اس سے بھی کم ہے۔ تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پکا ہو جائے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اس آیت کے اوپر اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی صورتیں آئیں اور میں بوڑھا ہو گیا، سورہ ہود کی یہ آیت ہے، اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا اس پہ پکے ہو جائیں، ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، ولا تطغوا، حد سے نہ بڑھیں، فاستقم کما امرت، اللہ نے جو حکم دیے اس پہ پکے ہو۔ جو توبہ والے وہ بھی توبہ صرف 27ویں رات کی نہ کریں، پکی کریں، آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کو علم ہے، وہ بصیر ہے، علم والا ہے، وہ تمہارے عملوں سے بڑا واقف ہے کہ تمہارا رمضان کیسا تھا، رمضان کے بعد کیسا تھا۔ تو آج میں جو بات آپ سے گزارش کروں گا، ویسے تو وہ ایک ایک بات پورا جمعہ ہے، مگر ہم ایک ہلکا سا اس کو اوور ویو لے لیں گے، اس کو تھوڑا جانچ لیں گے کہ جنت کن لوگوں کو ملنی ہے، جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں، اور ان اعمال کو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ان میں استقامت بڑی اہم ہے، چاہے تھوڑا بھی ہو مستقل، عارضی عمل نہیں ہے، مستقل۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ کا وہ عمل بڑا پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے تم کیا جانو، آپ جو نماز شروع کرتے تھے پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے، یہ نہیں کہ ایک دن کئی پڑھ لی ایک دن کچھ بھی نہ پڑھا۔ عبداللہ بن عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جس نے رات کا قیام شروع کیا تھا، رات کی تہجد شروع کی تھی پھر چھوڑ دی، کہ ایسی تہجد نہ پڑھنا، اس بندے کی طرح نہ ہو جانا
جو پہلے تو تہجد شروع کر چکا اور بعد میں پہلے تو 11 رکعت تراویح پڑھتا رہا، رمضان گیا تو اس کو قیام ہی بھول گیا، کسے کہتے ہیں، کہا فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ تو جنت کی باتیں تو مستقل مسلمانوں کے لیے۔ ایک شخص آیا، بڑی مختصر بات کرتے تھے صحابہ اکرام، بڑی مختصر بات کرتے تھے، مگر وہ ان کی مختصر ایک لائن زندگی کی لائن سیدھی کر دیتی تھی۔ ان کی ایک لائن کی گفتگو پوری زندگی کو لائن دے دیتی تھی۔ آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 5 نمازیں پڑھوں، لمبی بات نہیں کر رہا، صرف 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، اللہ کی شریعت میں جو حلال ہے میں اس کو حلال کہہ دوں، اور جو اللہ کی شریعت میں حرام ہے اس کو حرام مان لوں، کیا جنت میں چلا جاؤں گا؟ لمبی بات ہی نہیں کی، مگر اس کی ان 4 باتوں میں دین چھپا ہے۔ کہتا اور کہنے لگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، بس اینڈ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کروں گا۔ مگر جسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، پیچھے رہ کیا گیا؟ جسے جائز اور ناجائز کا پتہ لگ جائے، اس میں کمی کس بات کی ہے؟ جو سمجھے یہ دیکھنا حلال ہے، ہم صرف رزق کا حرام دیکھتے ہیں، حرام دیکھنا نہیں دیکھتے۔ حرام سننا ہمیں نہیں محسوس ہوتا، حرام بولنا، حرام چلنا، حرام کی طرف پکڑنا یہ محسوس نہیں ہوتا۔ حرام صرف کھانے کا نام نہیں ہے، حلال حرام تو ساری زندگی میں موجود ہے۔ کہنے لگا، اگر میں 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حلال کردہ چیزوں کو حلال کر لوں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یا اللہ، تو بھی ہمیں ہماری زندگی میں کیا دے دے؟ 5 نمازیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، جمعے کی ٹوٹی پھوٹی نماز میں 5 نمازیں، رمضان کے روزے، اور صرف حلال، حرام نہیں، حلال۔ جنت کا سفر بتا گیا صاحب۔ اتنی سی بات پہ عورتوں کو اس سے آسان بتا دیا۔ دین عمل والوں کے لیے آسان ہے، حجتوں کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، بہانے کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو عمل کرنا چاہے، دین بڑا ہی آسان ہے۔ ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ مگر جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے مشکل ہے، جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ کہا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت، عصمت، عزت کی حفاظت کرے، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلی جائے۔ کل دین عورت کو بتا دیا۔ مگر یہ کل دین چھوٹا نہیں ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ایک لائن ہے، مگر اس پہ عمل کرنے میں سالوں لگتے ہیں۔ عورت کیا کرے؟ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت پہ، اپنی عفت پہ اپنے کمپرومائز نہ ہو کبھی۔ اسے پتہ ہے کہ یہ عزت میری کیا چیز ہوتی ہے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ عزت کی حفاظت عورت کی بہت بڑی بات ہے۔ اس کی زبان سے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نگاہ سے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عادتوں سے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور باقی بدکاری تو ہے ہی ہے، اس سے بچنا ہے۔ جو عورت یہ کر گئی اور اپنے خامد کی فرما برداری کی، آسان نہیں ہے، اپنے خامد کی فرما بردار رہی، جنت نہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلی جائے۔ مگر یہ نہیں کہ رمضان میں تو ساری رات تراویح، تہجد، ذکر، اذکار، اعتکاف، اب رمضان گزرے 10 دن ہو گئے، 10 دن میں 10 نمازیں نہیں پڑھی گئی، عید کے دن ہی نمازوں کی چھٹی ہو گئی تھی،
مسلمانوں یہ رویہ مناسب نہیں ہے، یہ رویہ مناسب نہیں۔ جنت والے لوگ مستقیم ہوتے ہیں، جنت والے لوگ استقامت والے ہوتے ہیں، جنت والے لوگ ہمیشگی والے ہوتے ہیں، وہ یہ سیزنل نہیں ہوتے، موسمی نہیں ہوتے، رمضانی نہیں ہوتے، وہ ایمانی مسلمان ہوتے ہیں، وہ رمضانی مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں رمضان سے گئے ہیں، ایمان سے نہیں گئے۔ رمضان گزر گیا، ایمان نہیں گزرا۔ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا۔ کئی اللہ تعالیٰ رحم کرے، رمضان بھی چلا گیا اور اسلام بھی چلا گیا، کہتے زندہ رہے تو اگلے سال سے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، استقامت۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیا زبردست بات کہہ دی! جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو میرا امتی، ساری امت جنت میں جائے گی۔ آدھی لائن میں کہا ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساتھ ہی کہنے لگے سوائے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ کیسا آدمی ہوگا؟ انشاءاللہ ایک جمعہ اس پہ پڑھیں گے کہ جنت ہے کیا۔ اگر ایک جنت کا ماڈل، ایک جنت کا نقشہ، ایک جنت کا ڈیزائن ہمارے سامنے آ جائے تو شاید کم آدمی ہے جو اس سے پیچھے رہ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہی لوگ ہیں، کہتے میں نے اس طرح کے لوگ نہیں دیکھے جو جنت کی نعمتوں کو جانتے ہوں، جنت کی آسائشوں کو جانتے ہوں اور پھر اس سے غافل رہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت کو جانتے ہیں کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس میں آسائشیں کیا ہیں، مگر میں نے کیا دیکھا؟ وہ غافل ہی رہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم کی سزاؤں کو جانتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، مگر اس سے کیا رہے؟ غافل ہی رہے۔ جنت کو جاننے کے باوجود غافل رہے اور جہنم کو جاننے کے باوجود غافل ہی رہے۔ جہاں جنت کا شوق ان کو اللہ کے قریب کر سکا، نہ جہنم کا خوف ان کو اللہ کے قریب کر سکا، نہ وہ جنت کے طالب بنے نہ وہ جہنم کے خائف بنے، پرواہ نہیں۔ مولوی صاحب آپ کیا جنت جہنم میں لگے رہتے ہیں، آخرت میں لگے رہتے ہیں؟ اس دنیا میں گھر بنانے دو، اس دنیا کو سجانے دو، انجوائے کرنے دیں۔ جب سے عید گزری ہے، رمضان گزرا ہے، مسلمانوں کا انجوائے ختم نہیں ہو رہا۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی کہیں چڑھا پھرتا ہے، کوئی کہیں بھاگا جاتا ہے، ہم انجوائے کرنے چاہتے ہیں۔ اور جو جنت پڑھ لیں گے پھر دنیا میں اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہے گا ہاں ایک جگہ ہے مزے کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جہاں ہمارے مزے ہونے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں تو جنت ہی تھی، جھٹ سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ کون ہے جس نے جنت سے جانے میں انکار کر دیا؟ کیا فرمایا؟ من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کر دیا۔ جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا وہ جنتی ہے، اور جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں دین پہ عمل کرنا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی۔ جنت کی کنجی اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میری ساری امت جنتی ہے، سبھی جنت میں جائیں گے، کوئی بدنصیب خود ہی ہوگا جو کہے میں نہیں جاتا۔ جنت کا پروٹوکول ہے، جنت کے پیرامیٹرز ہیں، جنت کا طریقہ کار ہے، کہ جو اس طرح جنت میں جائے گا پہنچ جائے گا، جو کہے میں نے نہیں بات ماننی نبی کی وہ جنت سے رہ گیا۔ تو اپنی زندگی میں اطاعت کو لے کے آئیں گے، اپنی زندگی اطاعت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہنے کی بات نہیں کرنے کی بات ہے۔ جو بندہ دل سے یہ کہہ دے، دل سے، ہم زبان کی تسبیح بہت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دل سے یہ کہلوا دے
رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کہنے کو تو ایک تسبیح ہے، ایک وظیفہ ہے، مگر اس کا ترجمہ کبھی پڑھیں گے؟ میں اس بات پہ راضی ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ یہ کہے اور پھر اس پہ کرے۔ دنیا کے رسم و رواج ہیں، کہتا پیچھے کرو، اسلام میرا دین ہے۔ دنیا کے لوگ باتیں کریں کہ پیچھے کرو، نبی میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی بات مانتا ہوں، انہی کے طریقے پہ چلتا ہوں، میری وضاقتہ، میری بود و باش، میرا رہن سہن، میرا چہرہ لباس میرے نبی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ رضیت باللہ رب، میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالتا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں صرف اپنے رب کا محتاج ہوں۔ میں کسی سے نہیں مانگتا، صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اس کی پرواہ کرتا ہوں، یہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا جو دل سے کہہ دے جنت۔ کہے نا صبح کو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی ہے نہیں، انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ کا صبح کو کہے، شام تک فوت ہو گیا تو کون ہے؟ جنتی، سید الاستغفار۔ شام کو پڑھے، کہے نا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا ہے کوئی نہیں، انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت۔ اے اللہ جو تو نے پیدا کیا، میں سارا تیرے پناہ میں آتا ہوں، جو میرے میں کیپیسٹی ہے، جو میری صلاحیت ہے، میں اپنے وعدے پہ پکا ہوں۔ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے بخش۔ کہے تو صحیح، کا صبح کو کہہ دے، شام تک مر جائے جنتی، شام کو کہے سویر تک مر جائے جنتی۔ مگر جن کو ٹائم ہی نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں اللہم انت ربی اللہم انت ربی، دل سے نہیں کہتے، ان کو پتہ نہیں کہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو دعوت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کس کام میں اللہ؟ اس مغفرت کی رب طرف جو تیرے رب نے تیری طرف اتاری ہے۔ تم نہیں مغفرت مانگو گے، تمہارے رب نے تمہاری طرف مغفرت اتار دی ہے، بخشش اتار دی ہے۔ وجنہ، جو بخشش اللہ نے تجھے دی ہے اس کو پانے کی کوشش کر، جنت کو پانے کی کوشش کر جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور تیار کی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں خرچ کریں، آسانی میں خرچ کریں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جائیں، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں، واللہ یحب المحسنین، ان نیکوں سے تو اللہ کو محبت ہے۔ یہی نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن میں جنت کو تلاش کریں۔ جنت کا نقشہ کچھ اور ہے۔ معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ابھی جنت میں کچھ نہیں ہے، ابھی تو ایک ہموار میدان ہے، چٹیل میدان ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، مٹی بڑی نرم ہے۔ ہمیشہ بیجنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ میٹھا پانی، زرخیز زمین، اور کسان بیجنے سے پہلے کیا کرتا؟ مٹی کو نرم کرتا ہے، ہل چلا کے، سہاگا چلا کے، اب تو وہ ڈسکیں آ گئی ہیں، ڈسکیں پھیر پھیر کے اس کو نرم کرتا ہے، رولتا ہے مٹی کو۔ کہا مٹی بھی نرم ہے، زمین بھی زرخیز ہے، پانی بھی شیریں ہے۔
جتنے چاہو باغ لگاؤ، جتنے چاہو باغ لگاؤ، کیا کرو؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جاؤ اور جنت بناتے جاؤ۔ اور جو میرے جیسے سارا دن گزر جائے، ساری باتیں کریں اور سبحان اللہ ہمارے منہ سے ادا نہ ہو، الحمدللہ ہم کہہ نہ سکیں، الحمدللہ کا کہہ دینا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، سبحان اللہ کہیں تو جنت کا درخت لگتا ہے، اور جنت کا درخت 100 سال گھوڑا دوڑے اس میں سے نکلتا نہیں ہے، اس کے سائے میں سے 100 سال میں گھوڑا نکل نہیں سکتا، 100 سال گھوڑا بھاگے اس کی چھاؤں کراس نہیں ہوتی۔ ایک سبحان اللہ وقت کیا لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ نہیں لگتے، مگر یہ ان کے لیے ہے جن کو محسوس ہو جائے کہ جنت کہتے کسے ہیں، وہ جنت کو سمجھ لیں۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا ابھی جنت کچھ نہیں، یہ تو ہموار میدان ہے، چٹیل میدان ہے، تسبیح کر کے اللہ کو پکار کے پھر تم جنت میں لے کے جاؤ گے۔ جنت بنانی پڑے گی، جنت بنانی پڑے گی، اور سخت دل بندے جنت میں نہیں جانے۔ فرمایا جنت میں کون جائیں گے؟ جن کے دل نرم ہے پرندوں کی طرح۔ کیا تشبیہ دی! کبھی فرمایا اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی پرندوں کی طرح دے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کچھ جمع نہیں کرتے۔ اگر تمہارا توکل پرندوں کی طرح ہو جائے تمہیں رزق بھی پرندوں کی طرح ملے۔ جب توکل نہیں روتے پھرتے ہیں، حکومتیں الگ روتی ہیں، عوام الگ روتی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس ملک میں ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، کچھ نہیں، مر گئے، لٹے گئے۔ توکل نہیں ہے کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی اس طرح دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں، نرم نرم، سخت لوگ نہیں جائیں گے۔ یہاں سختی کو والکاظمین الغیظ، غصے والے نہیں جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اطراف میں، جنت کی سائڈوں میں، جنت کے کناروں پہ محل بنا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اس کی جھگڑے کی عادت نہیں ہے، جھگڑا ہو جائے وہ آگے بڑھتا ہے کہ اوائڈ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کہتا بھائی میں نے جھگڑا نہیں کرنا، رمضان میں جھگڑے بند تھے اب ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا؟ کہتے رمضان میں نہیں نہ کرتے، اب تو کر سکتے ہیں، رمضان تربیت کے لیے ہے، چلنا اس سے آگے ہے۔ سچا ہونے کے باوجود، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ جنت کے اطراف میں محل ہے، جنت کے وسط میں محل ہے، جس نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، اس نے کبھی مذاق میں بھی لطیفہ بھی نہیں سنایا کسی کو۔ یہاں تو آدھے باتیں کہاوتوں میں چلتی ہیں، وہ ہمارے ایک ابا جی ہوتے تھے، ان کے تایا جی تھے، وہ وہاں یہ بات ہو گئی، فلاں قوم نے یہ کر دیا، کہانیاں، قصے، کہاوتیں، لطیفے۔ کا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ صحابیہ کہہ رہی اپنے بیٹے کو ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں، جس طرح مائیں نہیں بلاتی میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، آ جا۔ بچہ آیا تو ماں نے پکڑا دی، فرمایا اگر تم یہ اس کو نہ دیتی تو تیرے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ہم روز ہی کہتے ہیں میرے بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں، کچھ بھی نہیں۔ کہا تیرے ذمے جھوٹ لکھ دیا جاتا اگر تو بلاتی اور دیتی نہ۔ اور جنت کا سب سے اعلیٰ محل کس کے لیے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جنت بیان ہوتی تھی کس عمل سے جنت ملنی ہے، کہا جنت حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، کنارے پہ مذاق پہ جھوٹ نہیں بولتا، وسط میں، اور سب سے اونچے درجے میں جس کا محل ہے وہ کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا عمل ہے جو کثرت سے جنت میں لے کے جائے گا؟ سب سے زیادہ لوگ جس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔
حسن اخلاق. فرمایا میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو مردوں کو پایا. صحابہ نے کہا کس وجہ سے؟ کہا ان کا اخلاق اچھا تھا. جب تک عادتیں ٹھیک نہیں ہوگی، زبان ٹھیک نہیں ہوگی، اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، جنت دور ہو جائے گی. فرما رہے ہیں مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، 2 جبڑوں کے درمیان، 2 ٹانگوں کے درمیان میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے عمل بتاتے تھے، کئی جمعے لگ جائیں. میں نے کہا میں تو بس شارٹ کٹ میں لے کے چل رہا ہوں، ایک موضوع پہ پورا جمعہ چاہیے. جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اپنی زبان کی، اپنی شرم والی جگہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور 2 ٹانگوں کے درمیان تو ضمانت دینے والے بتیرے ملیں گے، 2 جبڑوں کے درمیان اس زبان کی ضمانت دے دے. یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، یہ کسی کا دل نہیں دکھائے گی، یہ کسی پہ زیادتی نہیں کرے گی، کسی کو گالی نہیں دے گی، کسی پہ الزام نہیں لگائے گی، کسی پہ بہتان نہیں لگائے گی، کسی کا دل نہیں دکھائے گی. کیا یہ ضمانتیں ہیں؟ کہا جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. زبان سنبھال لیں. زبان اگر جنت میں جانا ہے تو کیا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یا اچھی بات کرے یا چپ رہے. اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے خاموشی بھی عبادت ہے. اگر آپ کو اچھی بات نہیں کرنی آتی تو بلا وجہ مت بولیں. کسی مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جو اس کے لیے بے مقصد ہے. ہم سارا دن کون سی باتیں کرتے ہیں؟ لا یعنی بے مقصد، جو ہماری ریلیونٹ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے ہی نہیں، ہمارا اس سے کوئی مطلب مقصد ہے ہی نہیں، سارا دن بولتے رہیں گے. ٹاک شو دیکھ لیں گے، اس پہ تبصرے شروع کر دیں گے، یہی دین ہے، یہی دنیا، اسی پہ چلتے ہیں. چھوڑ دیں. جس چیز میں میرا مقصد نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. یا اچھی بات کہیں گے یا خاموش رہیں گے. کہانیاں، باتیں، غیبتیں، چغلیاں. کہ تو کہہ تو صحیح کہ زبان کا میں ضامن ہوں. سبحان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دین کی تربیت کی. مجھ سے فرمانے لگے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، کسی سے مانگے گا نہیں. میں اسے کس بات کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی. پھر صحابی کہتے ہیں اگر سواری سے ان کا چھانٹا نیچے گر جاتا، ان کا درہ نیچے گر جاتا، کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا پکڑا دو، خود نیچے اتر کے پکڑتے تھے. سوال کرنا ہی بھول گئے تھے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جب ملتے سوال ہی کریں گے، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ. کہ تو سوال کرنا چھوڑ دے. جو مجھے ضمانت دے دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانتیں دی ہیں جنت کی، ضمانتیں دی ہیں جنت کی، ضمانتیں دی ہیں جنت کی. تربیت کی ہے جنت کے اوپر. سمجھایا جنت ہوتی کیا ہے. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہم تکبر سے بچ جائیں، نرم ہو جائیں. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو تکبر سے، خیانت سے، قرض سے، تکبر سے، خیانت سے، قرض سے، تکبر، خیانت، قرض، اس سے بچ گیا جنتی ہے. 3 باتوں پہ جنت قرار دے دی ہے، اس سے بچ جائے. تکبر نہ کرے، تکبر نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے، جہاں اس کی ذمہ داری ہے خیانت نہ کرے، اصل کو اصل کہے، غلط کو غلط کہے. قرض، مقروض نہ مرے، مرتے وقت اس کے ذمے قرض نہ ہو. تکبر، خیانت، قرض، 3 چیزوں سے بچ جائے جنتی. چھوٹے چھوٹے جملوں میں جنت دے کے گئے، مگر یہ جملے چھوٹے ہیں، کام بہت بڑے ہیں. زندگی بھر تکبر نہیں کرنا. کاروبار ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، خیانت نہیں کرنی. قرض کی طرف نہیں، اس کی زندگی قرض سے خالی، اس نے کسی کا دینا ہی کچھ نہیں. اس کا جنازہ ہوگا، اعلان ہوگا، کچھ لینا دینا، لوگ کہیں گے کچھ نہیں. اور کئی جنازوں کی اب تک ہم پنچایتیں بھگتتے ہیں. وہ مرتے وقت کہہ لیا بعد میں لے لینا، بعد میں پتر کہتے جڑا مریا اتو جا کے لے لو، جاؤ قبر پٹ لو، اسی نہیں دینا.
یہ ہم پنچایتیں روز بھگتتے ہیں. ابا مر گیا, اس کا قرض دینے والا کوئی نہیں ہے. 3 چیزوں سے بچ جائے. یا اللہ ہمیں تو نمازیں نہیں ملتی. ام حبیبہ کہتی رضی اللہ عنہ, میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم, جو فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت دن میں پڑھے جنت میں محل ہے. کہتی پھر زندگی میں میں نے کبھی چھوڑی نہیں, کبھی میں نے اس کو ترک نہیں کیا. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھے, میں جنت میں اس کے محل کی اس کو خوشخبری دیتا ہوں. کہتی زندگی میں پھر چھوڑی نہیں ہے. فجر کی 2, ظہر کی 6, مغرب کی 2, عشاء کی 2, فرضوں کے علاوہ. تو جہاں فرض ہی نہ ہو وہاں تو ہر عمل کے ساتھ جنت تھی. میں سچ اور جھوٹ کے اوپر آ رہا تھا, بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ وہ جھوٹ ہی نہیں بولتا مذاق میں, اس کے لیے جنت ہے. زبان کی باتیں آپ کو 1-2 بتا دو. یا اللہ تو میری بھی اصلاح کر دینا, ہم سب کی اصلاح کر دینا, اور وہ عمل ملے جو جنت میں لے جائیں. فرمایا علیکم بالصدق, میں تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہوں؟ سچائی اختیار کرو. سچائی بندے کو نیک بنا دیتی ہے, نیکی کی طرف لے جاتی. یہدی الی البر, اگر آپ علماء اکرام کو پڑھیں گے, ان سے سیکھیں گے, تو بر نیکی کو نہیں کہتے, نیکی کی ماں کو کہتے ہیں. نیکی کے سرچشمے کو, نیکی کے منبع کو, جہاں سے نیکی پھوٹتی ہے, نیکی کے کلائمیکس کو بر کہتے ہیں. یہدی الی البر, اور بندہ سچ بولتا ہے, سچ, اور نیکی بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں. سچ بولنے والا نیک ہو جائے گا, اور نیک کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں. پہلی سیڑھی سچ بتایا. تم سچ پہ آ جاؤ گے, نیک ہو جاؤ گے, نیک ہو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اور اس حدیث میں ایک لفظ لکھا ہے, یہ بندہ سچ پہ قائم رہتا ہے, یہ بندہ سچ پہ قائم رہتا ہے, یہ سچ کے کام کرتا ہے, یہ سچ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے, یہ سچ سے نکلتا نہیں ہے, کوشش کرتا ہے سچ کی. اس کی پورے دن کی جو ہسٹری آتی ہے اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کاروبار میں, بچوں سے, گھر سے, دوستوں سے, ملازموں سے, نوکروں سے, باس سے, سب سے سچ لکھا ہوتا ہے. اس کی ہسٹری میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. وہ اتنا سچ بولتا ہے, اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ صدیق. اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی صدیق لکھ دیتے ہیں, سچوں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں. اتنا سچ بولتا ہے, اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیق رکھ دیتے ہیں. فرمایا تم جھوٹ سے بچ جاؤ. جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں. انسان جھوٹ بولتا ہے قصدن, حدیث میں لکھا جان بوجھ کے, اسے پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, فراڈ کر رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں, خیانت کر رہا ہوں, یہ بات وہ ہے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. قصدن جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کا نام کذاب لکھ دیتے ہیں. یہ آدمی جھوٹا ہے, جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے. سچائی کا سفر جنت کا سفر ہے, اور جھوٹ کی عادت جہنم ہے. اور اپنی باتوں کو معمولی نہ سمجھیں. او جی میں گل ہی کیتی, میں کہڑا ایڈا بڑا مسئلہ کر دیتا, مولوی صاحب تسی تے گل بدائی بڑی دیندے ہو. اوے گل ہی کیتی ہے نا. ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے, کوئی وحی تو نہیں آئی, ہم نے کہا تھا نہیں کرتے پورا. آتے وقت اور وعدے, جاتے وقت اور وعدے, تقریروں میں اور باتیں, عملی طور پہ اور باتیں. جھوٹ بہتان عام ہے, اور اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی اس سے الگ نہیں ہے, سب اس میں. یا اللہ ہمیں ہماری زبان سنبھالنے کی توفیق دے. جتنے فتنے آفتیں زبان کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے منہ سے, اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتا ہے, اس کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. ایسے راہ جاتے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے, اہمیت ہی نہیں, مگر اس کے منہ سے اتنی بات نکلتی ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ زبان ہے, اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور کتنا کچھ آدمی ہیں ان کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے جو اس کی شدت کو جانتا ہی نہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے.
صرف زبان کے لفظ کی وجہ سے انسان کو جنت کے درجے مل جاتے ہیں، اور صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم میں۔ اخلاق اچھا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں جنت کی تھیں، زندگی خود جنت دیکھ کے آئے تھے معراج کے اوپر، قرآن میں جنت بیان ہوئی تھی، صحابہ کو ہر وقت جنت ہی بتاتے تھے، جنت ہی بتاتے تھے۔ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانے بنائے جس کا اندر کا منظر باہر سے دکھتا ہے، باہر کا منظر اندر سے دکھتا ہے، اندرونی حصہ باہر سے دکھتا ہے، باہر والا اندر سے دکھتا ہے۔ عربی بدو کھڑا ہوا، یہ دیہاتی بھی کمال تھے عرب کے، کہنے لگا کس کے واسطے، کس کو یہ جنت ملے گی؟ جس کے بالا خانے ہیں، اندر سے باہر دکھتا ہے، باہر سے اندر دکھتا ہے۔ پہلی بات کیا کی؟ جو گفتگو نرم کرتے ہیں، جو باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، ان کی گفتگو بڑی سلیقے کی، نرم، روزے خوب رکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ شوال کے روزوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ انہیں پتہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کے رمضان کے روزے ساتھ ملیں گے، سارے سال کے روزے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دہر کے روزے، زمانے کے روزے ہو جائیں گے۔ جو ہر سال 6 روزے شوال کے بھی رکھتا ہے، اس کی زندگی کے روزے، اس کا ناغہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں نیکی 10 کے برابر ہے، 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر، اور 6 دن 2 مہینے کے برابر۔ یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 12۔ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، دہر کے روزے ہیں، زمانے کے روزے ہیں، زندگی کے روزے ہیں۔ جو 6 روزے شوال کے رکھے، سال کے روزے ہیں۔ رمضان کے پورے روزے، شوال کے 6 روزے۔ یا کہتے پہلے بڑی مشکل مکے نے، نمے کتھوں رکھنے نے۔ سیدنا، یہاں وہ استقامت کے لوگ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، ہر مہینے 3 روزے رکھا کر، صبح چاشت کی 2 رکعت پڑھا کر، سونے سے پہلے وتر پڑھا کر۔ کہتے زندگی میں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر میں پکا ہو گیا، میں نے مہینے کے 3 روزے چھوڑے نہیں، رمضان کے مہینے کے 3 روزے، ایام 20، 13، 14، 15۔ بات تو زندگی استقامت کی تھی۔ تو کہا یہ جنت جو اندر سے باہر دکھتی، باہر سے اندر دکھتی، کہنے لگا کس کے واسطے؟ کہا جس کی گفتگو نرم ہے، جس کا اخلاق ہے، جو خوب روزے رکھتا ہے، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی میں یہ موضوع بیان کروں کہ جنت کا اور مسکین کے کھانے کا تعلق کتنا ہے۔ پورے ایک موضوع ہے، جنت اور مسکین، جنت اور جہاد، جنت اور انفاق، جنت اور نماز۔ اور یہ صرف میرے بتانے کی بات نہیں، ہم سب تلاش کر سکتے ہیں۔ آج میں نے اپنے موبائل میں لکھا جنت واجب ہو جاتی ہے، بے شمار حدیثیں اس سرچ میں آ گئیں، جنت واجب۔ اتنی حدیثیں تھیں شاید میں کئی جمعے پڑھوں تو پڑھا نہ سکوں، صرف جنت کس بات پہ واجب ہو جاتی، اتنی، صرف 2 لفظ میں نے اس میں ڈالے اپنی سرچ میں، جنت اور واجب۔ کس کس عمل پہ جنت واجب ہوتی، آپ بھی سرچ کریں۔ کس کے پاس موبائل نہیں، 2 لاکھ کے موبائل ہیں، کوئی 10 حدیثیں نکالیں اس میں سے۔ بیکار کے ٹاک شو اور تبصرے اور یوٹیوب اور ویلاگ، کیا لینا ہم نے اس سے؟ لندن میں کون گیا، اس کو چھوڑیں، جنت میں کون گیا، اس کو غور کریں۔ دنیا کی حکومت کس کو ملی ہے غیر اہم ہے، جنت کا تخت کس کو ملنا یہ اہم ہے۔ یہ کل دنیا سے 10 گنا بڑی چھوٹی جنت ہے۔ اس جنت کا بادشاہ کس نے بننا ہے، اس کا تخت کس نے لینا ہے، اس کا تاج کس نے لینا ہے، اس کی اللہ کی رضا کس نے لینی، اصل بات یہ ہے کہ گفتگو نرم کرتے ہیں، روزے خوب رکھتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اجر کی نیت سے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ رات کو سو جائیں۔ تہجد 4 باتیں بتائی ہیں، گفتگو نرم، روزے، مسکین کا کھانا، تہجد کی نماز۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں کر دی۔ وہاں تو جنت کی باتیں عام چلتی تھی، ہر بات میں آپ کو ایک
حدیث سناؤں پھر وقت ہو گیا، یہ بھی ایک دن ہمارا وقت بھی ہو ہی جانا ہے. ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے، جس طرح میرے ذہن میں حدیثیں آ رہی نا، اور وقت آ گیا، میرے ذہن میں بہت سارے کام ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وقت آ جائے گا. یہ گھڑی جس طرح 1:30 بجا رہی ہے نا، میری زندگی کا بھی 1:30 بجنے والا ہے. کام باقی ہوں گے اور وقت، میرے جمعے کی تقریر باقی اور وقت آ گیا ہے. اور یہ گھڑی نہیں کہے گی کہ تمہارے کام باقی ہیں، تم نے ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے. وہ کہتا ہے بس ٹائم اوور. اور ان قریب ایک وقت مجھ پہ آنے والا ہے، ٹائم از اوور، وقت پورا ہو گیا. ہم جمعے کی گھڑی دیکھتے ہیں، زندگی کی گھڑی بھی نوٹ کریں. اور زندگی اس کی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جنت مل گئی، جو جہنم سے بچا، صرف اس کی زندگی، سب باقی تو بیکار ہے. کامیاب بھی اس کی جس کو جنت مل گئی، جو جنت کا راہبر بن گیا، جو جنت کا مسافر بن گیا، جو جنت میں چلا گیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اونٹ چراتے تھے اور میری اونٹ چرانے کی باری تھی. میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا. آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تو وضو اکیلا نہیں لکھا ہوگا حدیث میں، وضو کیا اور اہتمام کے ساتھ اچھی طرح وضو کیا. وضو میں بھی وہ محنت کرتے ہیں، وضو کرنے میں بھی یہ سب کو نہیں پتہ ہوتا. کئی بندے وضو شوق سے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے گناہ دھل رہے ہیں. صرف یہ مٹی دھول نہیں دھل رہی، میرے گناہ دھل رہے ہیں. یہ دنیا کی چمک پیدا نہیں ہو رہی، صرف یہ قیامت میں میرے چہرے کا نور پیدا ہو رہا ہے. وہ پاؤں دھوتے تو ان کو پتہ ہے یہ دنیا میں تو جیسے کیسے ہیں، قیامت کو چمکنے ہیں، وضو کے اعضاء کی چمک آنی ہے. وضو کیا اور خوب وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی پوری توجہ کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ. نماز پڑھی ہے توجہ اور خشوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وضو کیا اچھی طرح، پھر 2 رکعت نماز پڑھی نفل، فرضوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے چہرے کی توجہ، ادھر ادھر نہیں دیکھتا. حدیث میں آتا ہے جو نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کو اچک لے، اللہ تعالیٰ ان کو نابینا کر دے، ان کو اندھا کر دے. جو نماز میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظر اچک لے خشوع کے ساتھ. تو کہنے لگے میرے آگے ایک آدمی کھڑا تھا، جب میں نے کہا بہت خوب، کیا عمدہ بات ہوئی، تو میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا. کہنے لگے کیا تم نے اس سے پہلی بات سنی ہے جو اس سے بھی خوب ہے؟ کیا تم نے اس سے پہلا جملہ سنا ہے؟ اور پھر مجھے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ تم ابھی آئے ہو. کہتے میں اونٹ چرا کے آ کے کھڑا ہی ہوا تھا. تو وہ میرے سامنے کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں. ابو حفص آپ بتائیں کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا جو وضو کرے اور اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے چلا جائے. 2 رکعت پڑھے وضو کے ساتھ جنت ہے. یہ کہنے لگے خوب. کہتے ہیں میرے آگے ایک بندہ کھڑا تھا، کہنے لگے اس سے پہلے اس سے بھی بڑی بات ہو چکی، تو شاید ابھی آیا، تو نے سنی نہیں. میں نے کہا ابو حفص بتا دیں. کہا جب وضو کرے اور پھر اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں جہاں سے جانا چاہنا. یہ کام چھوٹے ہیں مگر زندگی کی عادت بن جائے تو مقام بہت اونچا ہے، مقام بہت اونچا ہے. حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت کے متلاشی بن جائیں، جنت ہماری جستجو بن جائے، جنت کے عمل ہم ڈھونڈنے والے بن جائیں. میں جنت میں کس طرح جاؤں گا؟ وہاں تو پوری بستیوں کی بستیاں جنت تلاش کرتی تھی، جنت کی بات ہو گئی، سرنڈر، کچھ نہیں چاہیے. حذیفہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آخری جو بیماری کے دن تھے اس میں تھے. آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی اٹھائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں تھے.
اور ان کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی نیند کی وجہ سے، وہ رات کو سوئے نہیں تھی آپ کی خدمت کی وجہ سے، ان کی آنکھوں میں نیند تھی، آنکھیں بوجھل تھی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہیں جا کے سو جائیں، میں آپ کو جگاؤں، میں آپ کو اٹھاؤں سہارا دے کے۔ کیا رشتے تھے، کیا محبتیں تھیں۔ کہا نہیں، علی تم سے زیادہ حقدار ہے، تم نے اٹھاؤ، اس کو بھیجو، علی تم سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ میں نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مریض میں، جو بچہ زیادہ خدمت کرتا ہے نا، ابا کو پانی کی ضرورت پڑے، دوائی کی ضرورت پڑے، اٹھانے کی، سنبھالنے کی، واش روم میں لے جانے کی، کوئی دوسرا بندہ کہے نا میں کروں، اور کہ تینوں نہیں پتا، انہوں بلا۔ بڑے سعادت مند اولاد ہو یہ ہوتی کہ 5 بیٹوں میں باپ ایک کا نام لیتا، اس کو بلاؤ، اس کو میرے معاملے کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے میری دوائی کہاں پڑی ہے، اسے پتہ ہے مجھے جوتا کس طرح پہنانا ہے، اسے پتہ ہے مجھے کس طرح بٹھانا ہے، سب کو نہیں پتہ ہوتا۔ کہا حذیفہ علی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ کہتے حضرت علی آپ کو اٹھا رہے تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ فرما رہے تھے جس کا خاتمہ اجر کی نیت سے مسکین کو کھانا کھلانے پہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس کا خاتمہ، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کھانا ملے، ایک دن نہیں، اس کا خاتمہ لوگوں کو کھانا کھلانے پہ ہوا، مسکینوں کو کھانا، دخل الجنہ، جنت میں۔ اور پھر وہ بات کہی جو ہم روز پڑھتے ہیں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا کھلاتا مر گیا وہ بھی جنتی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا مرا وہ بھی جنتی ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ مکمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔